فقیہ، ایک اصولی، ایک متکلم، ایک عارف. اور ان عام میں کبھی کوئی خمینی پیدا ہو جاتا ہے، آیت اللہ العظمی روح اللہ خمینی. کیا نام تھا؟ روح اللہ. روح اللہ، روح اللہ نام کے نہیں تھے، پوری امت کے جسد مردہ میں نئی روح پھونک دی. ادھر ایک تحریک شروع ہو گئی ہے کہ آیت اللہ خمینی کے کارنامے کو کمتر کر کے دکھایا جائے اور مراجع تقلید کی مخالفت کی جائے اور خامنئی صاحب کی مخالفت کی جائے. نعوذ باللہ، یہ نائب امام ہے، برحق نائب امام. اور انہوں نے جو خاص کام کیا 1400 برس میں کسی سے یہ کام انجام نہیں پایا جو آیت اللہ العظمی امام خمینی نے انجام دیا. ظاہر ہے جب ہم امام کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ امام معصوم ہے. کون کہتا ہے معصوم ہے؟ کوئی نہیں کہتا معصوم ہے، مگر نائب الامام ہے. اور خاص طور سے امام خمینی کی تو شخصیت کے اور جہات و جوانب بہت ہیں. بعض واقعات ایسے ہیں کہ میں ممبر پہ بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ امام خمینی کے بارے میں غلو کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں. جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھیے ان کو امام معصوم بنا دیا. امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ امام معصوم کے غلام ہیں، مگر ان میں جب یہ کرامتیں ہیں تو سوچئے ان میں کیا معجزات ہوں گے. ایک فقیہ، ایک اصولی، ایک متکلم، ایک عارف. امام خمینی کا جو مکتب عرفان ہے وہ باقی تمام مکاتب عرفان سے جدا ہے. آپ نے صوفی اور عارف کا جب بھی تذکرہ سنا ہوگا تو سنا ہوگا کہ کوئی شخص ہوگا جس کی سفید داڑھی ہوگی، سفید بھویں ہوں گی، سر جھکائے، گھٹنے پہ سر ٹیکے ہوئے یا ٹھڈی گھٹنے پہ ٹیکے ہوئے کسی خانقاہ کے گوشے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ہے نا؟ دنیا سے اسے کوئی خبر نہیں ہوگی، دنیا کی اسے خبر نہیں ہوگی، دنیا کی اس کو خبر نہیں ہوگی، اس کی دنیا کو خبر نہیں ہوگی. بے خبری کا تصوف اور ہے، اور یہ انقلابی عرفان ہے. عرفان کے ساتھ ساتھ، تصوف کے ساتھ ساتھ، روحانیت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں حرکت و عمل کی روح پھونک دی. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا زاویہ ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا زاویہ ہے. یا تو وہی صورت ہے کہ چہرے پہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ مردہ ہیں. آئینہ قلب پہ غبار ہے. یہ منظر ہمارے آنکھوں کا ہے. انقلاب ایران سے پہلے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے مسجدیں ویران تھیں، اس کے بعد مسجدیں آباد ہو گئی. جوان مسجد میں نظر آنے لگے، جوانوں میں ایک اپنے دین پر اعتماد پیدا ہو گیا. یہ حقیقت ہے سامنے. صرف ایران کے اندر نہیں، ایران سے لے کر پورے کرۂ ارض پر ایک انقلاب آ رہا ہے. اور یہ جو دھیرے دھیرے مختلف ملکوں میں اور انقلاب آ رہے ہیں یہ بھی برکت انقلاب اسلامی ہے. دوسرے لوگ اپنے ملک کا ریولوشن ایکسپورٹ کرتے ہیں اسلحے کی مدد سے. خمینی نے اپنا ریولوشن ایکسپورٹ کیا ہے روحانیت کی مدد سے. نظریات کی صحت مندی ہے، یہ روحانیت ہے، یہ عرفان ہے، یہ اخلاق ہے کہ جو مختلف اسلامی ممالک میں ایک
زندگی کی لہر نظر آ رہی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کسی سبب سے آج یہ بحث میں کر رہا ہوں. یوں بھی روح کی بحث جب ہوگی تب بھی روح اللہ تک پہنچے گی. اس جملے کو بھی آپ مبالغہ نہ سمجھیے گا. آپ سب میں نفخہ الہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے علماء کا یہ مرتبہ ہے تو معصومین کا کیا درجہ ہوگا. ایک شخص جس وقت آیت اللہ خمینی نجف میں ہوتے تھے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نجف میں ان کے مکان پر اپنے والد مرحوم کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا. مجھے یہ شرف ہے کہ میرے ان لبوں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور وہ ایک زندگی ہی کچھ اور تھی نجف اشرف میں جب ہم تھے. تو ایک شخص ایران سے آیا، وہ خمس لے کے آیا. مقلد کس کا تھا؟ آقا خمینی. وہاں شاہ کی حکومت تھی. آیت اللہ خمینی کو ہر سال لا کے دیتا تھا وہ خمس. انہوں نے کہا کہ یہ خمس لے جا کے آقا خوئی کو دو اور ان سے رسید لے لو، اور رسید حفاظت سے رکھو. حیران کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. میں آپ کا مقلد ہوں، میرے مقلد ہوں، میں ہی تو حکم دے رہا ہوں. میں حکم دے رہا ہوں تم یہ خمس آقا خوئی کو دو، ان سے رسید لے لینا اور رسید حفاظت سے رکھنا. اسے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے. آقا خمینی کے پاس کوئی سی آئی ڈی کا انتظام نہیں تھا، کوئی سی بی آئی اور کوئی کیا کیا ہوتا ہے. سی بی آئی تو ہمارے انڈیا کی کوئی تنظیم ہے شاید. ہاں، کوئی آئی بی اور سی بی آئی کچھ نہیں تھا. آیت اللہ خمینی کی زندگی بہت سادہ تھی نجف اشرف میں. کوئی باڈی گارڈ وغیرہ بھی نہیں تھے. وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، پیدل حرم جاتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایک شخص ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا صرف. اگر 2-4 طالب علم ساتھ لگنے کی کوشش کرتے تھے، ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا بات ہے، جائیے آپ درس پڑھیے، آپ جائیے. بعض حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حاشیہ چلے. اسے کہتے ہیں خاک نشینی، اسے کہتے ہیں بو ترابیت، اسے کہتے ہیں خاکساری. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ 9 بجے حرم میں جا کر یہ انگلیاں ذریح کے اندر ڈال کر کس طرح دعا کیا کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے. ذریح ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آیت اللہ خمینی. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ لے لیجیے گا. خیر اس نے جا کے آقا خوئی کے دفتر میں دیا، وہاں کی رسید لی، حفاظت سے رکھی. اب جب یہ واپس ایران پہنچا تو بارڈر پہ گرفتار ہو گیا. شاہ کے لوگوں نے گرفتار کیا، کہا تم ملک کے باغی یعنی آیت اللہ خمینی کا ایک باغی کی مدد کرتے ہو، یہاں کا پیسہ وہاں پہنچاتے ہو. کہا نہیں، ہرگز نہیں. کہا ابھی تم گئے تھے، تم نے خمس اپنا خمینی صاحب کو دیا؟ کہا ہرگز نہیں، میں خوئی صاحب کو دے کے آیا. کہا تم مقلد کس کے ہو؟ کہا میں مقلد کسی کا بھی ہوں، میں خمس خوئی صاحب کو دے کے آیا ہوں. یہ رسید آپ کے سامنے. غور فرمانے آپ، غور فرمانے آپ. میں نہیں کہتا ہمارے علماء عالم غیب ہوتے ہیں، نہیں نہیں، عالم غیب خدا ہے. وہ اپنے حبیب اور اپنے اولیاء کو اطلاع دیتا ہے. مطلع بالغیب ہوتے ہیں ائمہ اور انبیاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غیب کا علم دیتا ہے. یہ کرامت ان بزرگوں میں جو آتی ہے وہ یہ کتاب خدا اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں. یہ ایک مثال اس کی بھی ہے کہ عام آدمی سے خدا کیسا خاص کام لیتا ہے.
حالانکہ اس عام اعتبار سے آیت اللہ خمینی کو عام آدمی کہنا بڑی جسارت ہے، گستاخی ہے، لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ معصوم کے مقابلے میں میں عام آدمی کہہ رہا ہوں۔ بہرحال خدا ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فقیہ، ایک اصولی، ایک متکلم، ایک عارف۔